الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكاسب حبيب الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلال رزق کمانا اور اس کی کوشش کرنا یہ عین عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ حلال رزق کی تلاش کرنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں جو نوٹ چلا کرتے تھے ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا حلال رزق کمانا عین عبادت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی کمائی، اپنی تجارت، اپنی آمدنی پر نظر رکھے اور اس بات کی کوشش کرتا رہے کہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں داخل نہ ہونے پائے۔ لہذا اس بات پر نظر رکھیں کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، کس طریقے سے کما رہا ہے اور پھر مال کس انداز سے خرچ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑا اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ حرام لقمہ تمہارے پیٹ میں داخل نہ ہونے پائے، اس لیے کہ انسان کے پیٹ میں جب حرام لقمہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر کسی طریقے کا نور اس کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ خلیفۃ المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے۔ حضرت کا وہ غلام جب شام کو مزدوری کر کے گھر واپس آتا تھا تو حضرت اس کا مال کھانے سے پہلے تحقیق کیا کرتے تھے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا، کیسے مزدوری کی، کس انداز سے مزدوری کی۔ حضرت پوری تحقیق کرنے کے بعد اس کے مال کو استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ حضرت کا غلام جب شام کو گھر واپس آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دن 2 دن کے فاقے سے غلام مال لے کر آیا، اس میں کچھ کھانے پینے کی چیز بھی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ کھانے کی چیز لی اور ایک لقمہ اس میں سے کھا لیا۔ غلام نے کہا کہ حضرت
آپ کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ آپ پہلے تحقیق کیا کرتے تھے اور مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ آج تم نے کیسی مزدوری کی، کس کے یہاں مزدوری کی، کیا مزدوری کی، پھر آپ میرے مال کو استعمال کیا کرتے تھے۔ آج آپ نے تحقیق نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں تحقیق کرنا بھول گیا، اب بتاؤ کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا، یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں جاہلیت کے زمانے میں جھاڑ پھونک کا کام کیا کرتا تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں نے کچھ لوگوں کا جھاڑ پھونک کیا تھا اور انہوں نے اس کے بدلے میں مجھے کچھ رقم دینے کا مطالبہ کیا تھا، اور اس بات کو کافی وقت گزر گیا۔ آج جب میں ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے گیا تو وہ لوگ مجھے وہاں پر مل گئے اور انہوں نے وہ رقم میرے حوالے کر دی۔ کون سی رقم؟ جس رقم کے دینے کا مطالبہ جاہلیت کے زمانے میں ہوا تھا۔ کس وجہ سے؟ جھاڑ پھونک کرنے کی وجہ سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، اور تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت نے اپنے حلق کے اندر اپنی انگلیوں کو داخل کیا اور کوشش کرنے لگے کہ جو ایک لقمہ پیٹ کے اندر گیا ہے وہ باہر آ جائے۔ جس آدمی کا 2 دن سے فاقہ ہو اور بالکل خالی پیٹ ہو اور ایک لقمہ اس کے پیٹ کے اندر چلا جائے تو کہاں سے واپس آئے گا؟ حضرت کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ حضرت ایک کٹورا پانی پی لیجئے، جب پانی پیٹ کے اندر جائے گا اور آپ اس کو باہر لانے کی کوشش کریں گے تو پھر پانی کے ساتھ وہ باہر آ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک مشکیزہ پانی کا لایا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مشکیزے میں سے پانی پیتے رہے اور اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالتے رہے یہاں تک کہ وہ لقمہ باہر آ گیا۔ تب جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکون ملا، اور فرمایا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے انسان کے بدن کا جو گوشت حرام لقمے سے پلے گا، اللہ تبارک و تعالی جسم کے اس حصے کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کرے گا۔ صحابہ کرام کس درجے کی احتیاط کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کتنا خیال کیا کرتے تھے کہ ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ داخل نہ ہونے پائے، ہمارے پیٹ میں کوئی ایسی غذا داخل نہ ہونے پائے جو مشتبہ ہو، اور صحابہ کرام اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کرنے کے بعد اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اور یہی اصل چیز ہے، فریضۃ بعد الفرائض کسب الحلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کھائے کمائے، انسان حلال رزق کمانے کی کیا ہے؟ کوشش کرے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کبھی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان صحابی کا ہاتھ دیکھا تو ان کا ہاتھ قدر سخت تھا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، اور ہاتھ پر نشان کالے کالے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے ان صحابی کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد جب ان کا ہاتھ میں لیا تو کہا کہ تمہارا ہاتھ بڑا سخت ہے، کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی محنت و مزدوری کیا کرتا ہوں، اللہ کے نبی محنت و مزدوری کیا کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان صحابی کا ہاتھ صحابہ کرام کو اس طریقے سے دکھایا اور فرمایا جو آدمی اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کرنے کے بعد اپنا پیٹ پالے، اپنا رزق کمائے، وہ آدمی سب سے بہترین ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کے، ان صحابی کے ہاتھ کا بوسہ لیا
اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کر کے کمانے والا، کھانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ تو جہاں تک کوشش ہو اس بات کی کہ انسان اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کرے، اپنے ہاتھ سے کھائے کمائے، اور یہی کیا ہے؟ سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور یہی ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو سکھلایا ہے۔ انبیاء نے بھی اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کر کے اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ بھرا ہے۔ انبیاء نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جو آدمی بکریاں چرائے گا وہ محنت و مشقت کا کام ہے، اس سے ملنے والی آمدنی سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنا پیٹ بھرا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے جلیل القدر نبی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ حضرت داؤد اپنا بھیس بدل کر لوگوں کے درمیان میں آتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے کہ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگ اپنی اپنی رائے رکھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کے روپ میں آئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا وہی معمول کہ سڑکوں میں اور گلیوں میں نکل جاتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تاکہ لوگ اگر کچھ کمی بیان کریں تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان کے بھیس میں آئے اور حضرت داؤد نے ان سے پوچھا کہ اے نوجوان بتاؤ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نوجوان نے کہا، حالانکہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، کہا کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے، بہت بڑھیا آدمی ہے، لیکن ان کے اندر کمی یہ ہے کہ وہ بیت المال سے کھاتے ہیں، وہ بیت المال سے کھاتے ہیں۔ اپنے گھر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دیجئے، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دیجئے کہ جس کام کو کرنے کے بعد میں اس سے کچھ پیسے کماؤں اور اس کے ذریعے سے میں اپنے گھر والوں کا اور اپنا پیٹ بھروں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا عمل سکھلایا، ایسا کام سکھلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم بنا دیا۔ جس طریقے سے گندا ہوا آٹا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اگر کسی نے لوہے کی زرہ بنائی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنا کر اس کو بازار میں بیچا کرتے تھے، اس سے جو پیسے ملا کرتے تھے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ضروریات میں استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اصل یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کرے، انسان اپنے ہاتھ پیر چلائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ کبھی نہ پھیلائے، دوسروں کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلائے۔ پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ایک صحابی آئے، ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کچھ ضرورت مند ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی گھر کے اندر ایک ٹاٹ ہے، جس ٹاٹ کو ہم کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اسی کا ہم بستر بنا کر سو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ گھر میں کیا ہے؟ ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک کٹورا ہے جس کو ہم پانی پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، وضو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ وہ صحابی اپنا ٹاٹ کا بوریا لے کر آئے اور پیالہ لے کر آئے۔ آپ نے وہ دونوں چیزیں ان سے لی،
اور آپ نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کے درمیان میں بولی لگائی، کون ہے جو ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ کون ہے جو ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی 1 درہم میں خریدتا ہوں، میں اس کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر کوئی زیادہ لگانا چاہتا ہے تو اس کی قیمت زیادہ لگائے۔ ایک دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے کہ لگی کہ اللہ کے نبی میں اس کو 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ اسی عمل سے مارکیٹ میں اور منڈی کے اندر جو بولی لگائی جاتی ہے وہ یہیں سے ثابت ہے، جو بولی لگائی جاتی ہے، جو مول بھاؤ ہوتا ہے وہ یہیں سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی 2 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 درہم لاؤ۔ آپ نے ان سے 2 درہم لیے، 1 کٹورا اور 1 وہ بوریا ان کے حوالے کر دیا۔ آپ نے ان صحابی سے کہا 1 درہم کا اپنے گھر کے اندر ضروریات کی چیزیں رکھو، اس کے اندر چاہے چاول ہو، آٹا ہو، تیل ہو، جو بھی چیز ہو اپنے گھر کے اندر کھانے کی جو ضروریات ہیں 1 درہم سے وہ خریدو، اور دوسرے درہم سے مارکیٹ اور بازار کے اندر جاؤ اور 1 کلہاڑی خرید کر لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی گئے، 1 درہم سے اپنے گھر کی ضروریات کی چیزیں خرید کر رکھیں، دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر لائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے درخت سے ایک ٹہنی کو توڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کا دستہ بنا کر اپنے ہاتھ سے کلہاڑی میں کیا لگایا؟ دستہ لگایا۔ آپ نے وہ کلہاڑی ان صحابی کے حوالے کی اور کہا کہ 10 دن سے پہلے مجھے یہاں نظر مت آنا، 10 دن سے پہلے مجھے یہاں نظر مت آنا۔ چنانچہ ان صحابی کو بھیج دیا اور کہا کہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹو، کچھ بھی کاٹو، مارکیٹ میں جا کر اس کو فروخت کرو اور 10 دن سے پہلے مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ صحابی گئے، 10 دن کے بعد آئے اور پیغمبر علیہ السلام کے سامنے 10 درہم لا کر رکھ دیے۔ اے اللہ کے نبی، یہ وہ کمائی ہے جو میں نے لکڑیوں کو بیچ کر حاصل کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ وہ عمل اچھا تھا جو تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، یا یہ عمل اچھا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کما رہے ہو اور اپنے ہاتھ سے گھر کی ضروریات کو پورا کر رہے ہو؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو ایسا نکما نہیں بنایا کہ انسان دوسروں کے سامنے ہمیشہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا رہے اور اپنی ضروریات کا سوال کرتا رہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے اس امت کو محنت و مزدوری کر کے کھانے کی ترغیب دی ہے، اور یہی صحابہ کرام کا، یہی تبع تابعین کا عمل ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اور سفر کرنے کا مقصد تھا تجارت کرنا، سفر کرنے کا مقصد تھا تجارت کرنا۔ راستے میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، اس پرندے کے دونوں پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک کونے کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کے دونوں بازو بھی خراب ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرندے کو دیکھا کہ یہ اپنا پیٹ کہاں سے بھرتا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے منہ میں کچھ کھانے کا سامان تھا، اس نے وہ کھانے کا سامان اس معذور پرندے کے منہ کے اندر ڈال دیا، اس معذور پرندے کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اس معذور پرندے نے اپنا پیٹ بھر لیا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جو اللہ ایک معذور پرندے کا پیٹ بھر سکتا ہے، بھلا وہ مجھ جیسے انسان کو کیسے بھوکا مار سکتا ہے؟ لہذا میں تجارت کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں اپنے گھر چلتا ہوں۔ گھر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ شقیق تم تو تجارت کے لیے گئے تھے، کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت راستے میں ایسا واقعہ ہوا اور میں نے سوچا جب اللہ تعالیٰ ایک معذور پرندے کا پیٹ بھر سکتا ہے تو وہ میرا پیٹ کیوں نہیں بھرے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے معذور پرندہ بننا پسند کیا، تم نے وہ پرندہ بننا پسند نہ کیا جو خود اپنے ہاتھ سے کما رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ لہذا تجارت کرنے کے لیے جاؤ، اپنے ہاتھ سے کھاؤ، کماؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی کیا ہے؟ کھلاؤ۔
لہذا پیغمبر علیہ السلام کا بھی اپنی امت کے لیے یہی مقصد کہ انسان اپنے ہاتھ پیر چلائے، اپنے ہاتھ سے کمانے کھانے کی کوشش کرے، اپنے ہاتھ سے رزق حلال کمائے اور اپنے آپ کو بھی کھلائے، اپنے گھر والوں کے بھی کھلائے، یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک زمانہ عن قریب ایسا آئے گا کہ لوگوں کو تمیز نہیں رہے گی کہ کہاں سے حلال کمانا ہے، کہاں سے حرام کمانا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کرنا بند کر دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف میں فرمایا، ایک آدمی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے، حج کرنے کے لیے گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعائیں کہاں سے قبول کرے گا؟ حرام رزق کمانے کی وجہ سے اور حرام رزق کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کو بند کر دیا کرتا ہے۔ اگر آپ حضرات چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر میں برکت کرے، ہماری اولادوں کی عمر میں برکت کرے اور ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو خود بھی حلال لقمہ کھائیں، اپنی اولاد کو بھی حلال لقمہ کھلانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب